السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فاران جاوید۔ کرونا کے حوالے سے کچھ ویڈیوز میں بنائی تھیں۔ ایک ویڈیو تھی کہ کرونا کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں ہمارا عمل کیا ہو، ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے۔ دوسری ویڈیو جو کرونا کے حوالے سے تھی اس میں یہ تھا کہ جو ہمیں کچھ ایکسٹریم نظر آتی ہیں کرونا کے حوالے سے، کچھ لوگ ڈر سے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ بے احتیاطی سے۔ مرنے سے میں محاورت میں نے بولا ہے مینز کہ بہت زیادہ سوار کر بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ایزی ہیں، یہاں تک کہ احتیاط کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، ان کی ریزنز کیا ہیں اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج کرونا کے علاج کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے۔ علاج بہت سے ہیں، اختلاف کرنے والے اختلاف کر سکتے ہیں کہ علاج کوئی نہیں ہے، مان لیا۔ بہت سے علاج ہیں، میں نے تو یہ بھی مان لیا۔ بہت سے لوگ اس کا علاج جانتے ہیں، مان لیا۔ کسی کا اگر یہ کہنا ہو کوئی اس کا علاج نہیں جانتا، مان لیا۔ میں تو آپ کی یہ بات بھی مان رہا ہوں، یہ بات بھی مان رہا ہوں، دوسری بات بھی مان رہا ہوں۔ جتنے موقف ہیں میں تسلیم کر رہا ہوں۔ کیوں تسلیم کر رہا ہوں؟ ہر بات تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص اگر کوئی بات کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے کچھ دلائل ہیں، کچھ اس کی تحقیق ہے، کچھ اس کی ریسرچ ہے جس کی بیس پر وہ بات کر رہے ہیں۔ اگر عوام میں سے ویسے لوگ کہنا شروع کر دیں، ان کی بات کو ریجیکٹ کرنا سمجھ آتا ہے، لیکن ایک اپنے شعبے کا کوئی تجربہ کار ماہر بندہ بات کر رہا ہو اور دوسرا بندہ اس شعبے کو اتنی تفصیل میں نہ جانتا ہو اور وہ ریجیکٹ کرے اس کی بات کو، تو یہ تو حماقت لگتی ہے نا، یا ضد لگتی ہے، یا حماقت ہوگی یا ضد ہوگی۔ اسی لیے کسی کی بات کو اتنی آسانی سے ریجیکٹ کر دینا یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ناانصافی والی بات ہے۔ اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کرونا کے حوالے سے، تو لوگوں کا موقف، لوگوں کی پریشانی، لوگوں کا عمل، یہ تو چلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ علاج کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کی بات کریں، علاج کرنے والوں میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایلوپیتھک ہیں، کچھ ہومیوپیتھک ہیں، کچھ حکمت کے لوگ ہیں۔ حکمت کے لوگوں کے پاس اس کا علاج ہے، ان کا یہ کہنا ہے، سلامت کی اس کی ایک مثال ہے۔ اب ایلوپیتھک والے اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں، اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، 100 طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ بھی میں نے مان لیا۔ لیکن اس ماننے کے بعد پھر ان پر ایک کویسچن بنتا ہے کہ آپ لوگ جو علاج کرتے ہیں کیا اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ بات آپ کی ویسے ہی غلط ہے، کیونکہ اتنے ساری مثالیں موجود ہیں کہ ٹھیک ٹھاک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اپنے سائیڈ ایفیکٹس کو اگنور کر کے دوسروں کے سائیڈ ایفیکٹس کو اتنا فوکس کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، انصاف ہے۔ دوسری بات کہ ان کے پاس علاج ہے، مختلف طریقہ علاج ان کا ہے، ان کا انداز علاج کرنے کا مختلف ہے، تو وہ ان کا شعبہ ہے، ان کو کرنے دیں۔ اور آپ علاج کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، وہ آپ کا شعبہ ہے۔ اگر آپ اس بارے میں ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک سمجھ رہے ہیں اس کے علاج کرنے کو، تو کرتے رہیں۔ لیکن کئی پیشنٹ بیچارے آپ کے ان تجربات اور ان ضد بازیوں کی وجہ سے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، یہ تو پھر انصاف والی بات نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو بھی علاج کر رہا ہے اپنے طریقہ علاج کے مطابق علاج کرے اور دوسرے کو موقع دیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ جس کا اطمینان ایلوپیتھک طریقہ علاج پر ہے تو اس کے مطابق علاج کروائے، اور
جو ڈاکٹرز ہیں، جو حکمہ ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کا ذرا خیال کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازیاں نہ لگائیں، کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی نقصان تو عوام کا ہی ہے نا، نقصان میرا آپ کا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے بجائے اس کی کہ ضد بازیوں کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کریں اور دوسروں کا بھی نقصان کریں، تو یہ غیر مناسب سا رویہ ہے۔ تو بلکہ اس سے بڑھ کے میں تو ایک سجیشن یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یعنی میری رائے ہے، یہ میری تجویز ہے یہ کہ جو تشخیص کے ایکسپرٹس ہیں ان کو تشخیص کر لینے دیں، ان کی تشخیص کو ایکسیپٹ کریں، ان کی تشخیص کو ایکسیپٹ کر کے اس کے مطابق جو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، بیماری آپ کے سامنے آ جائے گی، اپنے ٹیسٹ کروانا ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے کروا لیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کو بالکل ہی ضد کی وجہ سے رد کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ زیرو سے وہ تجربات شروع کر دیں، یہ چیز بہت ناانصافی والی اور غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔